علامہ اقبال جیسے ممتاز اور عظیم مفکر اسلام سے سب واقف ہیں۔ علی کی منقبت میں ان کے چند اشعار ہیں۔ اے محو ثنائے تو زباں ہاں، اے یوسف کاروان جہاں، اے سر نبوت محمد، اے وصف تو مدحت محمد، بے تو نتواں باؤ رسیدن، بے تو نتواں بتو رسیدن، از ہوش شدم مگر بہوشم، گوئی کے نسیری خموشم، اما چکنہ میں تولا تندست بروں فتت زمینہ، زندیشہ عاقبت رہیدم، جن سے غم آل تو خریدم۔ اے علی، آپ کی ذات وہ ہے جس کی دنیا تعریف کرتی ہے۔ آپ جانوں کے قافلے کے یوسف ہیں، آپ حضور کی نبوت کا راز ہیں، آپ کی مدحت پیغمبر کی مدح ہے۔ آپ کے بغیر محمد تک اور محمد کے بغیر آپ تک نہیں پہنچ سکتے۔ میں اپنے ہوش و حواس میں ہوں، لیکن لوگ سمجھتے ہیں میں نے حواس کھو دیے ہیں۔ اگر تم کہو کہ نسیری ہو گیا ہوں تو یہ سن کر چپ ہوں، کیا کروں؟ آپ کی محبت کی شراب تو آتشہ ہے جو میرے دل کی صراحی سے ہونٹوں پر ابل پڑی ہے۔ مجھے عاقبت کا ڈر نہیں، کیونکہ میں نے شفاعت کے لیے آپ کی اولاد کا غم خرید لیا ہے۔ خواجہ حسن نظامی مرحوم کا کہنا ہے کہ یہ عجائبات کی دنیا ہے، قدم قدم پر یہاں حیرت سے واسطہ پڑتا ہے۔ میں نے جب سنی بن کر شیعوں کی طرف دیکھا تو دم بخود رہ گیا، کیونکہ ان میں ایک ایسی ہستی مجھے نظر آئی جو خود سنیوں میں بھی لائق صد احترام ہے، بلکہ اس سے محبت، اس سے عقیدت کو دین و دنیا میں کامیابی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب میں نے شیعہ کیمپ میں کھڑے ہو کر سنی کیمپ کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ جو یہاں آقا و مولا ہے، دوسری طرف بھی اس کی غلامی اور ہلکا بگوشی قابل فخر سمجھی جا رہی ہے۔ میں دیوبندیوں کے مقابل آیا، بریلیوں کے خلاف صف آرا ہوا، صوفیوں اور واعظوں پر تلوار اٹھائی، مگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے ہر دشمن گروہ کے درمیان محترم پایا۔ اب سوچتا ہوں اپنے دشمن سے کیسے لڑوں، کس کا ساتھ دوں، کس کا ساتھ نہ دوں، کس فرقے سے اپنے آپ کو وابستہ کروں، کس سے علیحدہ ہو جاؤں۔ میں سب کو چھوڑ سکتا ہوں، علی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ علی سب جگہ ہیں، کیا مجھے بھی سب جگہ رہنا پڑے گا؟ علی سب کے دوست ہیں، کیا مجھے بھی سب سے دوستی کرنا ہوگی؟ کیا اور لوگ میرا ساتھ دیں گے؟ کیا شیعوں کو، سنیوں کو، دیوبندیوں کو، بریلویوں کو، صوفیوں کو، واعظوں کو، مقلدوں کو، غیر مقلدوں کو، سب کو یہ ہوش آئے گا، یہ عقل آئے گی کہ وہ علی کے نام پر ایک ہو جائیں، گلے مل جائیں؟ علی سب کے ہیں، سب میں ہیں، ہر ایک کے چہیتے ہیں، ہر ایک کے آقا و مولا۔ پوری اسلامی تاریخ میں اللہ اور رسول کے بعد کیا کسی ایک شخصیت پر یہ اجماع ہوا ہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد مولا کائنات علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ اگر یہ سچ ہے کہ جناب امیر نے خوارج و منکرین کے مقابلے میں فرمایا تھا کہ میں قرآن ناطق ہوں، تو میں اس کی تصدیق کے لیے تیار ہوں، اگرچہ حقیقت ناشناس طبیعتیں سمجھتی ہیں کہ یہ بہت بڑا دعویٰ تھا۔ یقیناً یہ بڑا دعویٰ تھا جو کوئی انسان نہیں کر سکتا، لیکن اگر حضرت امیر علیہ السلام نے کیا تھا تو غلط نہ تھا۔ اگر ان کی مقدس زندگی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا ایک کامل عکس تھا اور ان کے اعمال کی روشنی سراج منیر رسالت ہی سے ماخوذ تھی، تو کیوں انہیں یہ حق نہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو قرآن ناطق کہیں، جو کتاب الہی یا بین الدفتین حروف و نقوش کی شکل میں تھی؟ اس کی ہستی ناطق تھی جو اعمال حضرت مرتضوی کے اندر سے پکارتی تھی کہ یہ حضرت علی ابن ابی طالب کی آواز نہیں ہے، بلکہ القرآن الحکیم کی صدائے الہی کی آواز ہے۔ امام شافعی کی مشہور ربائی ہے جس میں انہوں نے فرمایا، علی وہ ہیں جن کی محبت سپر ہے، وہ انسانوں اور جنوں کے امام ہیں، یقیناً وہ مصطفیٰ کے وصی ہیں اور جنت اور دوزخ کے بانٹنے والے ہیں۔